بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور آج جو میں موضوع لے کے آیا ہوں ایک لائف سکل ہے جو کہ بہت ہی بیسک، بڑی امپورٹنٹ ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنی زندگی میں قرآن میں ڈسکس کیے ہوئے تمام موضوعات کو آپ کے سامنے ضرور لاؤں گا، تاکہ جو لوگ میری ویڈیوز نمبر 1 سے لے کے اینڈ تک دیکھیں گے وہ یہ سمجھ لیں یقینی طور پہ کہ وہ قرآن سے گو تھرو ہو گئے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں آج جو سبجیکٹ ہے وہ طہارت کے ریفرنس سے ہے، پاکی کے ریفرنس سے، اور وہ فزیکل ڈائمنشن سے لے کے اسپریچول ڈائمنشن تک سارا کور کرے گی۔ اور اس سلسلے میں حسب عادت میں سب سے پہلے آپ سے جو حکم ہیں قرآن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں اس سلسلے میں پاکی اور طہارت رکھنے کے ریفرنس سے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور اسی ویڈیو میں اس کی اہمیت بھی شیئر کرتا ہوں کہ اہمیت ہے کیا اور کیوں ہے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ مدثر ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے فرمایا، جو کہ بیسیکلی پوری امت کے لیے میسج ہے۔ تو ایک تو یہ کپڑے پاک رکھنے کا میسج آیا، پھر آگے سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 108 ہے۔ آیت لمبی ہے، میں صرف اس میں سے جو چنے ہوئے الفاظ ہیں جو اس سبجیکٹ کے ریفرنس سے وہ شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جو لوگ پاک رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ جو لوگ پاک و صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں، تو اور کیا چاہیے انسان کو۔ پھر اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے مسلم میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاکیزگی جو ہے، طہارت جو ہے، فرمایا وہ نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ تو آپ کو صرف صاف ستھرا رہنے سے ہی مل جاتا ہے۔ اچھا یاد رہے، یہ پاکیزگی صرف جسم کی نہیں ہے، اس میں روح کی پاکیزگی کا بھی ایلیمنٹ ہے۔ آگے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ جی، میں یہ ذکر اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ میں نے اس کی اہمیت کو کیوں بہت زیادہ جانا اور سوچا کہ باقاعدہ موضوع کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ آلدو سبھی لوگ بیسک سٹڈیز میں یہ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ مساجد میں لوگ آتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو انفارچونیٹ ان کی صفائی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے نماز میں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہ اگر ہم سب جانتے ہیں اور اتنی بیسک نالج ہے، پھر بھی ایسا کیوں ہے کہ ہمیں لوگ پاک صاف ستھرے نظر نہیں آتے؟ یہ تو ہے فزیکل ڈائمنشن میں ظاہری صفائی کے ریفرنس سے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپریچول روحانی ریفرنس سے بھی صفائی کا بڑا اہم معاملہ ہے، اور وہی ذکر ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، اور وہ یہ کہ آپ کی روح اتنی پاک صاف ہو، اتنی خوشبودار ہو کہ آپ سے جو ملے وہ خوش ہو کے اٹھے، نہ کہ تنگ ہو کے اٹھے، آوازار ہو کے اٹھے۔ یاد رکھیں، جو پاک صاف روحیں ہیں وہ نہ حسد کرتی ہیں، نہ بغض کرتی ہیں، نہ نفرت کرتی ہیں، نہ کینہ رکھتی ہیں، نہ غیبت کرتی ہیں، اور بلکہ اس کے برعکس جو پاک صاف روحیں ہیں وہ ہمیشہ پیار کرتی ہیں، محبت دیتی ہیں، راحت دیتی ہیں، آسانی پیدا کرتی ہیں۔ جو دین میں پاکیزگی کا ذکر ہے وہ صرف جسمانی ظاہری نہیں ہے، وہ روحانی بھی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مومن وہی لوگ ہیں جو ظاہری بھی اور باطنی بھی، روحانی طور پہ بھی پاک و صاف رہتے ہیں، اور پاک اور پاکی اور صفائی کا معاملہ مسلسل کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ مومن ہیں۔ اس لیے میں نے اس موضوع کو اہم سمجھا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی اور حدیث دیکھتے ہیں۔ میں کچھ سرچ کر رہا تھا تو ملا، ایک بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اگر لوگوں کی مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، حکم دے دیتا اس کا۔ اب اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ مسواک کرنا بیسیکلی دانتوں کی اور منہ کی کلیننگ ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ جب کہیں جہاں ہوں، نماز میں ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں یا کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں، تو آپ کے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، مہک رہنی چاہیے، خوشبو نہ ہو تو کم از کم بو بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو اللہ کے نبی نے کس قدر اہم جانا۔ فرمایا اگر مجھے مشقت کا اندازہ یا خیال نہ ہوتا کہ لوگوں پہ مشکل آ جائے گی تو میں اس کا حکم جاری کر دیتا، اس کو فرض کر دیتا۔ اب یہاں سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اس کو کتنا اہم سمجھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اب ایک تو یہ کرنا ہے اس سلسلے میں کہ نمازوں سے پہلے انہوں نے بے شک فرض نہیں کہا، بٹ بہت اہم جانا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فرض سمجھ کے کرتے رہیں۔ جو لوگ نبی سے پیار رکھتے ہیں یہ ان کے لیے کہ انہوں نے یہ چاہا بہت، تو ہم یہ کرنا شروع کر دیں، اور ہر نماز سے پہلے ضرور مسواک کیا کریں، منہ صاف کیا کریں، اویلیبل نہ ہو برش کر لیا کریں۔ جس طرح بھی ہو، لوگ بحث کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ برش زیادہ، ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، فلان ہے، تو بڑا کچھ ہے۔ میں اس ساری بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ پسند فرمایا کہ منہ صاف کر کے جایا جائے مسجدوں میں نمازوں کے لیے۔ تو اب آپ کے پاس مسواک اویلیبل ہے، برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، جو بھی ہے، آپ کر جائیں، ضرور منہ صاف ستھرا کر کے جائیں، تاکہ جب آپ نماز میں ہوں آپ کی وجہ سے اوروں کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی اسمیل نہ آئے۔ سو یہ باٹم لائن ہے۔ اب آگے بڑی ڈیٹیل ہے، بڑی ریسرچ ہو چکی، لوگ جان چکے کہ ٹوتھ پیسٹ بہتر ہے یا نیچرل ہربل جو ٹریٹمنٹس ہیں جس طرح مسواک ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ دیکھ لیں، لیکن جو باٹم لائن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی قدرت کو جس قدر جانتے ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ منہ کو اچھی طرح صاف کر کے جایا کرو۔ سو وی شوڈ ڈو دس، اور ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے، آفیسز میں بھی، بزنس میں بھی، اس سے اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، گھروں میں بھی۔ سو یہ چیز کرنی ہے پلیز، اور اس کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں یاد رہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے ہمیں کہا ہے، یہ بیسیکلی ہماری زندگیوں کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جو منہ ہے یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ جو بھی آپ کھاتے ہیں پہلے دانتوں سے چیو کریں گے تو پھر اندر جاتا ہے، اسٹمک میں ہضم ہوتا ہے، پھر انٹسٹن میں، اور آگے سارا سلسلہ ہے۔ تو جس بندے کے بیچارے کے دانت ہی چلے جائیں صاف نہ رہنے کی وجہ سے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم کا پہلا حصہ ہی چلا گیا، اور وہ کیا کھائے گا، کیا زندگی کا لطف لے گا، اور اس کی صحت کیا آگے بڑھے گی، اس کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ سو دیٹ از وائی یہ بیسیکلی نبی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہم اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی۔ اس سے نہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کے نبی کو فائدہ ہے۔ سو یہ پلیز یاد رکھنے کی چیز ہے۔ پھر اس سلسلے میں حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے منہ مبارک دھوتے تھے، مسواک کرتے تھے، اور خوب صاف ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث شریف ہے۔ سو ہم لوگ بھی اکثر کرتے ہیں، جو لوگ نہیں کرتے وہ پلیز یہ ضرور خیال رکھیں، کیونکہ سو کے اٹھنے کے بعد اپنے منہ کو صاف ستھرا کرنا، برش کرنا یا مسواک کرنا، واٹ ایور، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر مسلم میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو کیا ان کی معمول تھی، عادت تھی؟ تو فرماتی ہیں کہ وہ گھر میں آتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ دیکھیں کیسی زبردست بات ہے، ابھی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند چیزیں پہنچی ہیں، ہر چیز پہنچی نہیں، اور ان سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یار جو شخص گھر آتے ہی پہلے اپنے دانت جو ہیں وہ صاف کریں، اس وقت میں مسواک تھی، آج آپ مسواک کریں، برش کریں، جو بھی کریں، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صفائی کا کس قدر خیال رکھنے والے تھے، اور ہمارے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ ایک درس، ایک لیسن دے گئے ہیں، جو کہ اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ ہماری زندگیوں کے لیے فائدہ ہے۔ سو آپ یہ اندازہ کریں کہ جو شخصیت اپنے صرف دانتوں کا اور منہ کے اندرونی حصے کا اتنا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنے پورے جسم کی صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے، وہ اپنی روح کی طہارت کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے، اور یہی میسج وہ ہم ساروں کو دے کے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، ویری کوئکلی ہم لوگ اب چلیں گے تھوڑا سا قرآن پاک میں، جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں سب کچھ قرآن سے ضرور شیئر کروں گا، اور جہاں جہاں اس کی ریلیونس ہوگی۔ تو قرآن پاک میں سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، بیسیکلی اس میں تیمم کا ایک معاملہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اور بیسیکلی فرمایا کہ ہم تم کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم صاف رہو، صاف رہنے کی عادت تمہیں پڑے، پاک رہنے کی عادت پڑے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ جو فزیکل ڈائمنشن یعنی ظاہری
جو آپ کا وجود ہے اس کی پاکی سے بیسیکلی معاملہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کرتے کرتے جس کو اپنا جسم پاک رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کی روح میں سرایت کرتا جاتا ہے، پھر اس کو عادت پڑنی شروع ہوتی ہے روح کو پاک رکھنے کی، اور وہ اپنی روح کو پاک رکھنے کا عادی بنتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ سو یہ ہے ساری جس کو آپ بیک گراؤنڈ تھیم بول سکتے ہیں اس بات کا۔ پھر اس سلسلے میں سورہ نساء ہے، آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ یہ بیسیکلی یہ بھی پاکی کے ریفرنس سے ذکر تھا کہ جب شراب حرام ہونے سے پہلے کے یہ معاملات ہیں، بعد میں جب حرام ہو گئی تو ظاہر ہے آپ اس میں نہیں جا سکتے، لیکن اس میں جو میسج ہے باٹم لائن وہ یہی ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، میرے پاس سامنے مت آؤ جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ، صاف ستھرے نہ ہو۔ اللہ نے پاک ہونے کو اور صاف ستھروں کو پسند کیا اپنے سامنے۔ پھر فرمایا اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ دیکھیں صاف ستھرے ہو کے فرمایا آؤ۔ ہاں اگر بحالت سفر رستہ چلتے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لے لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے۔ اب اس میں جو تیمم کا معاملہ ہے نا وہ آپ انڈرسٹینڈ کریں وہ کیوں ہے کہ اگر آپ کو یعنی پانی ملتا ہی نہیں ہے کسی بھی ایسی حالت میں آپ، تو ایک عادت ڈالنے کے لیے اور امپورٹنس بتانے کے لیے کہ مٹی سے صاف مٹی لے لو اس سے تیمم کر لو، یہ اس لیے ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے پانی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ہی نماز پڑھ لی ویسے ہی سارا۔ بیسیکلی آپ کو اہمیت بتانے کے لیے کہ پاکی کی اہمیت کیا اللہ نے تیمم کا رستہ نکالا کہ ان دا ایکسٹریم کیس جب پانی نہ ملے تو کم از کم یو ہیو ٹو بیہیو اینڈ ایکٹ لائک آپ کہ جو ہے وہ میں پاک نہیں ہوں، میں صاف نہیں ہوں اور مجھے پاکی اور صفائی حاصل کرنی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صاف مٹی سے تیمم کرنے سے، ہاتھ لگانے سے، منہ پہ پھیرنے سے آپ کی بہت زیادہ تو ایز سچ فزیکل کلینزنگ تو نہیں نہ ہوتی، لیکن بیسیکلی اس کو ایک نشانی کے طور سے اللہ نے رکھا ہے، ایک یادداشت کے طور سے رکھا ہے کہ تمہیں یہ یاد رہے کہ تم کو پاک ہونا ہے۔ اٹ از ناٹ لائک کہ جیسے مرضی منہ اٹھا کے آ جاؤ اور نماز پڑھ لو جس حالت میں بھی ہو۔ سو بیسیکلی یہ اس کی پاکی کی اہمیت دلانے کے لیے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ایکسٹریم کیس میں جہاں پانی نہ ملے وہاں یہ رستہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کو یاد ضرور رہے، تم بھول نہ جاؤ کہ تم کو صاف ہو کے آنا ہے میرے پاس اور صاف رہنا ہے۔ سو یہ اس لیے یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں، جس طرح میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر انسان کا ایک برانڈ امیج ہے، صرف کمپنیوں کے برانڈ نہیں ہوتے، آپ کا جو بھی نام ہے آپ ایز اے برانڈ زمانے میں گھومتے پھرتے ہیں، لوگ آپ کو آپ کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ سو یاد رکھیں جو لوگ صاف ستھرا رہنے والے ہیں ان سے ہمیشہ یعنی بو کی بجائے خوشبو آتی ہے، اور ان کی روح سے بھی ہمیشہ خوشبو آتی ہے، فزیکلی بھی، ظاہری طور پہ، بدنی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ، اسپریچول طور پہ بھی جو لوگ خوبصورت ہیں، صاف ستھرے ہیں، یہ ان کے برانڈ امیج میں بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بہت اچھے لوگوں کے طور سے جانا جاتا ہے۔ یہ چیز ان کو سوشل ریلیشن شپ مینجمنٹ میں بڑا کام دیتی ہے، وہ اگر امپلائیز ہیں کہیں جاب کر رہے ہیں وہاں بہت کام دیتی ہے، جو لوگ بزنس مین ہیں ان کے بزنسز میں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اور پلیز یاد رکھیں میں نے جس اہمیت کی وجہ سے اس ٹاپک کو شیئر کیا ہے، مسجد میں جب بھی آپ جائیں ہمیشہ صاف ستھرے ہو کے جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں، وہ اسمیلی نہ ہوں، ہمیشہ خوشبو لگا کے جائیں تاکہ آپ کے ساتھ کھڑے جو نماز پڑھ رہے ہوں ان پہ پازیٹیو اثر پڑے اور آپ کی وجہ سے اوروں پہ جو ہے نا وہ پازیٹیو اثرات پیدا ہوں۔ پلیز یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جس کی ہاتھ سے یا زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے۔ سو اگر آپ کی جسم کی بو سے اوروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے مسجد میں تو آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کی موجودگی سے خوشبو کا ایفیکٹ ہے اور لوگ اس سے مطلب مستفید ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھے مومن کی، مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ اور آخری ایک اور اسپیکٹ آپ سے جلدی شیئر کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی جسم اور روح کی پاکی کا دھیان رکھنا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگیوں میں ایسی برکت آتی ہے کہ وہ اپنے پورے گرد و نواح
اپنی ساتھ کی جگہیں، چیزیں، گھر، آفس، گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہ پاکی آپ کی روح سے نکلتے ہوئے آپ کے جسم اور آپ کی فزیکل ایگزسٹنس 360 ڈگری اراؤنڈ یو ہر چیز کو خوبصورت بناتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے، میں نے جس طرح پہلے بتایا، اوور آل برانڈ امیج کو بڑا خوبصورت کرتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہوں کہ آپ اگر کبھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بہن یا بھائی کا یا جس طرح بھی کوئی بھی ریلیشن شپ، اگر آپ شادی نکاح کے لیے کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بڑی زبردست چیز ہے، یہ یاد رکھیں دیر آر مینی ادر تھنگس، ون آف دا ویری امپورٹنٹ تھنگ از جو نظر آتی ہے وہ آپ اس بچے یا بچی کے ظاہر سے اور اس کے گرد و نواح کی صفائی ستھرائی آرگنائزنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص، مرد یا عورت، کس قدر خوبصورت، صاف ستھرا ہے، کس قدر آرگنائز ہے، اس کی روح کیسی ہوگی، وہ آپ کو اس کے ارگونامکس سے، اس کی گرد و نواح سے پتہ لگتی رہے گی۔ سو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک لٹمس ہوتا ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بچی کی شادی کے ریفرنس سے بھی۔ سو یہ اس قدر امپورٹنٹ چیز ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سارے معاملات سمجھنے کی توفیق دے دیں، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیں، اور ہماری زندگیاں بہت خوبصورت ہو جائیں، بڑی صاف ستھری اور بہت معنی خیز ہو جائیں۔ اور چلتے چلتے یہ شیئر کرتا جاؤں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پورے قرآن کو انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ اس میں تمام کتاب میں کیا موضوعات آئے ہیں، تو آپ میری ویڈیو نمبر 1 سے لے کر آخر تک ساری اگر دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ قرآن کا کوئی موضوع نہیں رہ جائے گا جو میں آپ سے ڈسکس نہ کروں انشاءاللہ۔ بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔